بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپر پاور اللہ تو ہے، سب دا وارث اللہ تو ہے، سپر پاور کلا تو ہے۔ کہندے نے رب کعبہ دی قسم جدوں روح چلدیاں بابے آدم دیاں اکھاں دے نیڑے آئی، اللہ فرمایا داخل ہو جا، چلدیاں گردن دے قریب آ گئی۔ کہندے نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح اکھیاں اٹھائیاں، نظر اٹھائی، گردن اٹھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جڑی سب تو پہلی نظر ماری جنت دے بوئے تے عرشاں دے ہوتے ویکھیا، فرمایا اج اسی تینوں بنایا ہے تے اس یار دے صدقے بنایا ہے۔ فرمایا اے ساڈا محمد عربی کملی والا محبوب حسین نور بنا کے عرشاں دے کول رکھیا ہے۔ ایک وقت آئے گا تیری نسل دے وچوں بشریت دا لبادہ اوڑھ کے میرا کملی والا تشریف لے کے آئے گا۔ اللہ فرمایا آدم مخدی گل مکا دئیے، جدوں کچھ بھی نہیں سی ادوں بھی محمد سی، جدوں کچھ بھی نہ ہوئے گا ادوں بھی محمد ہی ہوئے۔ رب کائنات نے فرمایا نیڑے چلا جا، نیڑے جا کے کہندی عرض کیتی مولا چھاتی مار کے ویکھیا بابے آدم دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خالی ہے، کوئی شے بھی نظر نہیں آ رہی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں انی دیر دے وچ کیویں گزارا کراں گی، کیویں رواں گی، دے وچ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں نور دی بنی ہوئی ہاں، میرا گزارا نہیں ہونا۔ رب کائنات نے فرمایا کچھ نہیں صبر کر لے۔ رب کائنات نے بابے آدم دی پیشانی دے وچ میرے محمد کملی والے دا نور رکھیا کہندے نے جدوں بابے دی پیشانی دے وچ کملی والے دا نور رکھیا، اللہ فرمایا روح ذرا ہن نیڑے ہو جا۔ کہندی ہے رب کائنات دی قسم ہے ہن میں چھاتی مار کے ویکھیا ایڈی میں سونی نہیں جنہ محمد دا نور سونا۔ لنگڑے دیاں اکھاں ہے، نبینے دیاں اکھاں کوئی نہیں، لتاں ہے، چلدیاں جدوں باغ دے وچ آ گئے، پھڑ توڑیا، کھادا دعا نے۔ اللہ فرمایا دسو ہن قصور کیدا ہے؟ کہن لگے مولا قصور تے دوواں دا ہے، لنگڑے دا بھی قصور ہے تے نبینے دا بھی قصور ہے۔ فرمایا پھر فرشتے انج کرو انہاں نوں جہنم دے اندر لے جاؤ، قصور روح دا بھی ہے جسم دا بھی۔ فرمایا جدوں مومن بندے دی روح دا ویلا آندا ہے، کڈن دا ویلا آندا ہے، کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے ادھروں اسرائیل آ جاندا ہے، ادھروں کملی والا آ جاندا ہے، اے روح کڈدا ہے، اے دیدار کردا ہے۔ حمد و ثنا تو بعد درود نبی کریم شفیع معظم تاجدار الانبیاء حبیب کبریا دی ذات مبارکہ دے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے تساں سنے ہیں، اساں جتھوں چھوڑے سی اللہ کریم نے جدوں آدم علیہ السلام دے پتلے نو بنایا، شیطان نے حسد کیتا، حسد دی آڑ دے وچ تھوک سٹیا، جیڑا تھوک تھلے ڈگیا اللہ نے وہ کتا بنایا۔ یہ معاملات بنے ہن اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دیاں تعلیمات، آپ دیاں گلاں باتاں بنن دی ابتدا، انسان دی اصل ابتدا جڑی ہے بابا آدم ہے، اس تو پہلے بندہ کوئی نہیں۔ بشریت دا جڑا پہلا باب شروع ہوندہ ہے نا بابے آدم تو شروع ہوندہ ہے، وہ مٹی دے نال پہلا بنن والا انسان ہے، آدم ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ و زبرحالہ قرآن دے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِ۔ اللہ فرمایا پھر اساں اپنی روح او دے وچ پھونکی، روح نو حکم دیتا او دے اندر داخل ہو جا، جدوں داخل ہوگی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੂਹ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੂਹ ਤੇ ਆਉਣੀ। ਰੂਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੂਹ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਲੁਕਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਛੇਵਾਂ ਵੰਡਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੇਵਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਥਾਮ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਰੂਹ ਇੱਕ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰਵਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਕੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖ, ਹਿਕਮਤਾਂ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਈਏ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਦਫਨਾਈਏ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਪਾ ਗਈ। ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ, ਇਹ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਤਾਂ ਟੁਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਲੀ ਦਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਲਾਬ ਵੇਖੇ, ਵਿੱਚ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਰੁਲਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵੇਖੇ। ਦੌਲਤ ਤੇ ਐਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨਵਾਬ ਵੇਖੇ। ਅੱਲਾ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਯੂਸਫ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਉਤਾਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ, ਸੁਬਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਚ ਕਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਡਿਨਰ ਕਰ, ਖਾ, ਸੁਬਹ ਵੀ ਖਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਖਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਗਜ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵੇਂ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਅਦਾ ਕਰ। ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ। ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ। ਵੇਖ ਅੱਲਾ ਤਰਤੀਬ ਰੱਖੀ, ਬੰਨੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ, ਥੱਕੇ ਆਏ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਤੇਰਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਿਸਮ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਰੂਹ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, रूह भी तर हो गई, असर दी नमाज पढ़ ले। हुण अल्लाह हिकमत रखी है, फरमाया हुण फिर काम ते टुर जा। मगरब टाइम आया, मगरब दी अज़ान दा वक्त है। हुण रब फरमांदा है पहले जिस्म नूं, पहले जेड़ा सुन्नत तरीका टाइम ना रोटी खानी चाहिए, पहले जिस्म नूं खुराक दे। अगे बड़ी मज़े दी गल है, खुराक दे पहले जिस्म नूं, फिर रूह वाली खुराक जिहड़ी है साडा कुरान मगरब दी नमाज दे विच आके सुण, तेरे दिल नूं भी चैन हो जाएगा, तेरी रूह नूं भी करार आ जाएगा। ये आ गया मगरब दे विच जिस्म दी खुराक भी हो गई, रूह दी भी हो गई। अगे इशा दी गल आ गई। हुण अल्लाह फरमाया कि सोना नहीं, सारी रात सौण वास्ते नहीं। हुण इंज कर लै, थक भी गया है, चल हुण झट मगरब तो लैके इशा तक आराम कर, बह जा, थकिया है, सारी दिहाड़ी काम कीता है, हुण काम करके थक गए, आराम करके हुण की करना है, इशा दी नमाज अदा करनी। रूह दी खुराक दे के तो फिर सारी रात जिस्म दी थकावट उतार, सारी रात जिस्म दी थकावट उतार। हुजूर फरमाया जड़ा इशा पढ़ के सौ जावे तो सुबह उठ के फजर भी बाजमात पढ़े, सारी रात सुता रवे तो अल्लाह सारी रात इबादत दा सवाब अता फरमांदा है। ये जिस्म ते रूह दी, असां रूह नूं ला दिता नुकरे ते जिस्म नूं ला दिता अगे। असां जिस्म दी खुराक नूं तो बरकरार रखिया, लेकिन जिहड़ी रूह दी खुराक सी ना उन्हों बरकरार ना रखिया। अगर जिस्म दी खुराक ते रूह दी खुराक बरकरार रहिंदी तो अज बीमारियां भी तरह तरह दियां पैदा ना होंदियां। तो लिहाजा अज भी वक्त है, बात अगे चली जानी। अल्लाह फरमाया इंज कर, बाबे आदम दी ठिकरी बन गई है, ठिकरी बन गई है, तू ये अंदर दाखिल हो जा। जिस्म दे अंदर रूह जड़ी है दाखिल हो रही है। बाबा आदम ठिकरी दा बनया है, भुनिया है, आखिरकार ਉਹਦੇ अंदर हुण रूह नूं दाखिल किया जा रहा है। नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान दे अंदर बेशुमार आयात मुबारक ने हुजूर दे कोल सवाल किया गया, हुजूर रूह की है, रूह की है। अल्लाह कुरान दे अंदर फरमाया महबूबा इन्हां नूं फरमा दे व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अमरी रब्बी, इन्हां नूं कह दे रूह जिहड़ी है ना अल्लाह दा अमर है, अल्लाह दा अमरे रब्बी है। ये अल्लाह जानदा है, अल्लाह दा अमर है। बस वो जदों अमर दा वक्त आउंदा है वो इस अमर नूं अपने कोल लै जांदा है। अल्लाह करीम ने हुण इस रूह नूं हुक्म फरमाया कि तू ना इस ठिकरी वाले जिस्म दे अंदर बाबे आदम दे जिस्म च दाखिल हो जा। रूह जड़ी है ना हुण दाखिल हो रही है। जिहड़े वेले अल्लाह ने हुक्म फरमाना आदम दे जिस्म दे अंदर दाखिल हो जा, तो रूह इंसानी जिस्म दे अंदर जदों दाखिल होई ना तो सिर वालों दाखिल होए, तो जदों रूह निकलदी है तो पैरों वालों निकलदी है। तो जिस दिन दाखिल होई सी तो सिर वालों दाखिल होई सी, तो हुण जदों इजराइल कढ़दा है तो पैरों वालों खिंचदा है रूह नूं। तो हजूर फरमांदे ने मोमन दी इदां निकलदी है जिवें सुक्के आटे चों वाल कढ़िया जांदा है या मक्खण चों वाल कढ़िया जांदा है। तो मुनाफिक दी इस तरह निकलदी है कि झाड़ी होवे कंडियां दी मलमल दा कपड़ा छिट के
ਤੇ ਦਸਤੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਮੁਨਾਫਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਸਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਠਿਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਰੂਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਮੂਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਮੁਹੱदिसीन ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ। हजरत दी वकार कहते ने रब्बे काबा दी कसम जो रूह चलदियां बाबे आदम दियां अखां दे नेड़े आई। अल्लाह फरमाया दाखिल हो जा। चलदियां गर्दन दे करीब आ गई। कहते ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु सलाम ने इस तरह अखियां उठाइयां, नजर उठाई, गर्दन उठाई। हजरत आदम अलैहिस्सलातु सलाम ने जड़ी सब तो पहली नजर मारी जन्नत दे बूहे ते अरशां दे उत्ते वेखिया, लिखिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरशां दे उत्ते लिखिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते ने बाबे आदम अलैहिस्सलातु सलाम ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह ते कमली वाले दा नाम सब तो पहले वेखिया, अल्लाह दी बारगाह अर्ज कीती मौला आ कौन है जिदा तेरे नाम दे नाल नाम लिखिया है। रब्बे कायनात दी कुदरत दी आवाज आई। फरमाया आदम की पढ़िया है? अर्ज कीती मौला लिखिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाया आदम फिर गल सुन ले, तेनू सुना दईए। फरमाया अज असी तेनू बनाया है ते इस यार दे सदके बनाया है। फरमाया ए साडा मुहम्मद अरबी है कमली वाला महबूब है, सैनू नूर बना के अरशा दे कोल रखिया है। एक वक्त आएगा तेरी नस्ल दे विचों बशरीयत दा लिबादा ओढ़ के मेरा कमली वाला तशरीफ लैके आएगा। अल्लाह फरमाया आदम मुख दी गल मुका दई है, जदों कुछ भी नहीं सी उदों भी मुहम्मद सी, जदों कुछ भी ना होवेगा उदों भी मुहम्मद ही होए। अल्लाह फरमाया जदों कुछ भी नहीं सी उदों भी कमली वाला, ते जदों कुछ भी ना होएगा उदों भी कमली वाला ही होएगा। ते तेरी औलाद दे विचों तेरी नस्ल दे विचों सानू बशरीयत दा लिबादा ओढ़ के दुनिया ते भेजांगे। अल्लाह फरमाया कि रूह दाखिल हो बाबे आदम दे जिस्म दे विच। दाखिल होंदे आउंदे गर्दन ते आ गई, अखां खोलियां। हुण जदों गर्दन तो चलदे ना नक दे करीब जदों आई सी ना ते बाबे आदम छिक मारी, छिक आई ते बाबे आदम ने दस्ती पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। ते फरिश्तियां इहदा जवाब दिता यरहमुकल्लाह। ते फरिश्ते सुन के कहन लगे ये हजे बनया भी नहीं, हजे तो अद्धे पासे च इनू रब दे नां किने दस दिते ना, अजे किसी ने दसिया। और बच्चा पैदा होया तो आउंदे ही अल्लाह दे नां लवे तो फिर अल्लाह दी कुदरत दा करिश्मा ही है ना, मोजदा इन्हां मालिक दा। अजे रूह नक दे करीब पहुंची तो छिक आ गई। तो फरिश्ते वेख के कहन लगे ये कोई कमाल दा बंदा लगता है। अल्लाह एवं नहीं कहता सी वा इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। फरमाया फरिश्ते असां अपना खलीफा बनान लगे। तो फरिश्ते कहन लगे कोई आम जिहा नहीं, चंगा तगड़ा ही बनाउण लगा रब। तो उन्होंने सारा कुछ पहले ही दस छोड़िया। हुण जदों ये रूह चलदियां ना बाबे आदम पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। सारियां तरीफां रब वास्ते ने। फरिश्ते आख्या यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे उत्ते रहम फरमाए, अल्लाह तेरे उत्ते रहम फरमाए। ते अल्लाह ने अपने इन्हां बंदियां नूं भी दस दिता जदों तुहाडे नाल भी ये मामला होवे ते अगला बंदा जिहड़ा सुने छिक दी आवाज़ सुने तो आखे यरहमुकल्लाह,
ਪੁੱਛ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ। ਇਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਹੱਦਿਸ ਸ਼ਕ ਦੇਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਤਫਸੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂ? ਹਜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਰੂਹ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਲਿਕਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਅਜਲਾ, ਫਰਮਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਟ ਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਸਿਰ ਪਿਆ ਦੁਖਦਾ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਰੂਹ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਡਿੱਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਚੱਲਦਿਆਂ 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 ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਵਾਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ? ਸਾਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸਲਾਮ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੂ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੂਹ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮੌਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਜ਼ਰਾ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। हजरत अली वकार जिधर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीब गई, रब्बे कायनात ने फरमाया नेड़े चला जा। नेड़े जाके कहंदी अर्ज की मौला झाती मार के वेख्या बाबे आदम दे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, खाली है, कोई शय भी नजर नहीं आ रही, अंधेरा ही अंधेरा है। मैं इन्नी देर दे विच किवें गुजारा करांगी, किवें रवांगी? इहदे विच अंधेरा ही अंधेरा है, मैं नूर दी बनी हुई हां, मेरा गुजारा नहीं होना। रब्बे कायनात ने फरमाया कुछ नहीं, सबर कर लै। रब्बे कायनात ने बाबे आदम दी पेशानी दे विच मेरे मुहम्मद कमली वाले दा नूर रखिया, नूर रखिया। कहंदे ने जदों बाबे दी पेशानी दे विच कमली वाले दा नूर रखिया, अल्लाह फरमाया रूह जरा हुण नेड़े हो जा। कहंदी है रब्बे कायनात दी कसम है, हुण मैं झाती मार के वेखिया एडी मैं सोहनी नहीं जिन्ना मुहम्मद दा नूर सोहना। अगे अंधेरा सी, जो रखिया ना पेशानी दे विच मेरे नबी दा नूर बाबे दी, ते रूह भी बोल के कहंदी है कि सारी ठिकरी जिहड़ी है जगमगाउण लग पई। जिहड़ा जिस्म अल्लाह मिट्टी दा बनाया नूर आला नूर हो गया। ते बाबे आदम नूं सजदे नहीं होए, जिहड़ा विच पेशानी दे नूर चमकदा सी उस नूरे मुहम्मदी नूं सजदे होए। ये हुण जदों मामलात हो गए ना, सलाम दुआ हो गई। हुण जदों मामलात हो गए, सलाम दुआ कर लई, जिस्म दे अंदर रूह जिहड़ी है दाखिल हो गई। अजकल भी इंसान जिहड़ा है जदों रूह कड्डी जावे तो पैरां दी तरफों कढ के फरिश्ता लै जांदा है, तो जदों पैरां दी तरफों जान निकलदी है ना, तो बंदे पता की कहंदे ने,
میں مٹی دی تے روح دی گل دسن لگا جدوں بندہ مردا ہے نا تے اساں اگے رکھ کے نا میت نو آکھیدا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تبارک درود واسطے نبی کریم دے تے دعا واسطے حاضر اس میت دے کسے آکھیا کہ دعا واسطے چاچے بشیر دے کو چاچے نذیر دے کی آکھیدا ہے دعا واسطے حاضر اس میت دے تے جڑی میت نو کھڑیاں کرن والی سی ٹر گئی ہن کی بن گیا ہے میت مٹی اگے میت پئی ہے ہن چلو سادہ سمجھا دئی نہ اللہ نہ کرے اللہ سارے دی حفاظت فرمائے اللہ کل دی حفاظت فرمائے اگر بندہ کوئی راہ دے اندر حادثہ ہو جاوے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاوے اگے آگے پتہ کی کہندا یار موٹر سائیکل بھی ٹوٹ گئی تو لت بھی ماڑی رگڑ آئی ہے پر جان بچ گئی جان بچ گئی وہ جڑی جان بچ گئی سی نا جدوں وہ جان نکل دی ہے تو پیچھے پھر میت ہی بچ دی ہے پیچھے پھر مٹی بچ دی ہے تو وہ مٹی جڑی ہے جیدی ہے سی او دے وچ ہی نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ اللہ جس مٹی دے نال تینوں بنایا ہے نا تے جس جگہ تو بنایا ہے تے قیامت تک جس مٹی دے نال تو بنیا ہے تے دفن بھی اوتھے ہی ہونا ہے دفن بھی اوتھے ہی ہونا ہے کہ جے تساں والیاں دی مٹی نہ بنے تو تسی ایتھے ہی ہونا تے راندیاں وچ تسی دفن نہیں ہو سکدے جے تسی اس مٹی دے نال بنے ہو تو پھر قبر بھی تہاڈی ایتھے ہی بننی ہے جس مٹی دے نال جس جگہ تو بنایا گیا مٹی لے کے اللہ تہاڈی تخلیق فرمائی پھر اس جگہ تے تساں دفن ہونا ہے ہن اللہ فرمایا جویں تساں ہن جسم دی غذا بھی رکھی ہے فرمایا تساں روح دی غذا بھی برقرار رکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا اللہ کریم پوچھے گا ہاں بھی روح 10 گناہ کو کیتے روح نو پوچھا جائے گا گناہ کو کیتے آکھے گی مولا میں کی کیتا تیرا امر سی امر ربی سا تو مینوں آکھیا جسم دے اندر داخل ہو جا میں ٹر گئی میں تو کچھ بھی نہیں کیتا تیرے حکم تے بیٹھی رہی تو 10 سال آکھیا 20 آکھیا 40 آکھیا 70 آکھیا تے بابے دی سفید داڑھی آ گئی 100 سال تک میں تو بیٹھی رہی میں کچھ نہیں یہ نہیں کیتا جو بھی کیتا میں کوئی حقدار نہیں اینوں مولا لمیا پا میرا قصور کوئی نہیں میں تو کچھ کیتا بھی نہیں اللہ فرمائے گا جسم ذرا تو ادھر آ جا جسم نو اللہ فرمائے گا ہاں بھی تو فلانا گناہ کیتا ہے تے آ ساڈی گناہ کردا رہیا صغیرہ کبیرہ تے کیوں کیتے نے اے بھی آکھے گا مولا میں نے کیتے اے میرے اندر سی تے میں تاں کیتے اے نہ ہوندی تے میں لمحہ پیا رہندا چک کے دفنا دیندے اے میرے اندر سی میں حال چل کردا رہیا قصور اے دا ہی ہے ہن او کہہ رہی ہے اے دا ہے تے اے کہہ رہی او دا ہے تے ہن حضور فرماندے رب ایتھے مثال کی دیندا ذرا آکھو سبحان اللہ اے کہندی او دا ہے تے او کہندی اے دا ہے ذرا آکھو سبحان اللہ حضرت علی وقار جی دا روح تے جسم آپس دے اندر کہن گے مولا میرا قصور نہیں ہے دا قصور ہے کہندے نے رب کائنات دی قدرت دی آواز آئے گی اللہ فرمائے گا ایک نبینا بندہ ہے ایک لنگڑا بندہ ہے اللہ فرمائے گا سامنے پھلاں دا درخت ہے پھلاں دا درخت ہے اللہ فرمایا لنگڑے دا دل کردا ہے لنگڑے دا دل کردا ہے میں پھل کھاواں نبینا بھی کون بیٹھا ہے لنگڑا کہندا ہے میرا دل کردا ہے میں پھل کھاواں لنگڑا جیڑا ہے نبینے نو کہن لگا یار میرا دل کردا ہے سامنے او جیڑا ہے باغ دے وچ پھل لگے ہوئے نے میرا دل کردا میں کھاواں پر میں لنگڑا میریاں لتاں کوئی نہیں میرے کول ٹریا نہیں جاندا تو ذرا حوصلہ کر ہمت کر نبینا بول کے کہندا ہے میرے کول تے اکھاں کوئی نہیں مینوں نظر نہیں آندا میں کیویں جا سکدا باغ کیتے پھل کیتے کیڑی جگہ تے وے لنگڑا بول کے کہن لگا انج کر دیاں میرے کول لتاں کوئی نہیں تیرے کول اکھاں کوئی نہیں تیرے کول لتاں ہیں میرے کول اکھاں ہیں کہن لگا پھر انج کر میرے کول لتاں کوئی نہیں لنگڑا تو مینوں اپنے کندھیاں تے اٹھا لا اللہ نے مینوں لتاں دتیاں کوئی نہیں اکھاں ضرور دتیاں ہیں تو نبینا ہے تیرے کول لتاں ضرور ہے انج کر نبینیاں تو ٹر جا میں تینوں دسدا جاواں گا جدوں باغ آ جائے گا اپاں دوویں پھل کھا لواں گے لنگڑا جیڑا ہے نبینے دے موڈیاں تے سوار ہو گیا لنگڑے دیاں اکھاں ہیں نبینے دیاں اکھاں کوئی نہیں لتاں ہیں چلدیاں جدوں باغ دے وچ آ گئے پھل توڑیا کھادا دعا نے اللہ فرمایا دسو ہن قصور کیدا ہے کہن لگے مولا قصور تے دوواں دا ہے لنگڑے دا بھی
قصور ہے تے نبینے دا بھی قصور ہے. فرمایا پھر فرشتے انج کرو انہاں نو جہنم دے اندر لے جاؤ. قصور روح دا بھی ہے جسم دا بھی چک لیا نبی نے کندھیاں تے. اللہ فرمایا چک کے ٹر گیا باغ دے وچ. نبینے دیاں لتاں تے ہے سی نا, اکھاں چلو کوئی نہیں, لتاں تے ہے سی نا, تے لنگڑے دیاں لتاں کوئی نہیں تے اکھاں تے ہے سی نا. لے گیا باغ دے وچ, پل دوواں کھادا, کم دوواں نے پائے. کھا کے اللہ فرمایا ہن دسو انہاں وچ قصوروار کون ہے؟ کتھی مولا دوویں نے. تے فرمایا پھر دوویں ٹرو جہنم دے وچ. ایک نہ کام نہیں ہوندا, تو آ کے او قصوروار ہے, او آ کے او قصوروار ہے. دوویں قدم کٹھے نہیں چکے جاندے. ایک بندہ آپ چکدا ہے, پھر دوسرا اللہ دی مرضی دے نال چکدا ہے. اے جدوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نو بھی روح الامین کیا جاندا. روح الامین اس واسطے کیا جاندا ہے کہ جدوں اللہ فرمایا نا کہ جا بی بی مریم سلام اللہ علیہا دے بطن اطہر تے پھوک مار. روح الامین نے پھوک ماری تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی, جنہاں نو روح کیا جاندا روح اللہ. اے روح الامین اور روح اللہ, اے بھی پھوک آڑا تے گاں بھی پھوک آڑا. انہاں پھوک ماری تے عیسیٰ آئے تے جڑا گاں پیدا ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, تو او بھی مٹی دے پرندے بنا کے تے پھوکاں مار دینے وچ روح پیندی ہے تے زندہ ہو جاندے. اوہو زندہ ہو جاندے نے. اگلی گل میں تھانوں بڑی مزے دی سنانی ہے. جبرائیل جس سواری دے اوتے گھوڑی دے اوتے آندے سن نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ملن واسطے, او گھوڑی جتھے قدم رکھ دی سی نا, موسیٰ دی سواری جس جگہ تے قدم رکھ دی سی تے سامری جادوگر ویکھدا سی اوتھے سبزہ اگ پیندا سی. اگر بنجر زمین تے بھی حضرت جبرائیل دی سواری قدم رکھ دی ہے نا, میں سواری دی گل کرنا گا جبرائیل دی نہیں, سواری قدم رکھ دی ہے تو بنجر زمین تے بھی سبزہ اگ پیندا. سامری جادوگر دا دماغ بڑا خراب جا ہے, جویں اج کل ساڈی حکومت دا. اے دا دماغ خراب ہویا نا, اے نیڑے گیا کہن لگا ہن انج کردے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تے بیٹھے نے اعتکاف تے کوہ طور دے اوتے, اللہ دے نال کوئی راز دیاں گلاں پیاں چلدیاں نے. میں انج کردا ایک بچڑا تیار کردا, سونے دا بچڑا تیار کیتا. انہیں ویکھیا کہ ایک گھوڑی دے وچ اتنی پاور ہے. انہیں کی کیتا, حضرت جبرائیل علیہ السلام دی گھوڑی دے جتھے قدم لگے نا اتھوں ایک مٹی دی مٹھ پری. یہ اللہ دا قرآن ہے, یہ قرآن دے اندر سارا واقعہ. یہ انشاءاللہ نبیوں دا ذکر کیتا, موسیٰ دا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ. مٹھ پری نا یہ لے گیا تے بچڑا تیار کر کہنے لگا لو جی آ تہاڈا خدا ہے تے تانوں میں ہن تہاڈے سامنے زندہ کر کے وکھاواں گا. یہی خدا ہے. موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹ مار دے. ہن جدوں انہیں بنا کے بچڑا کھڑا کر کے نہ او دے منہ دے وچ مٹی پائی نا تو او بچڑا زندہ ہو گیا. او جڑا سی نا بچڑا زندہ ہو. ذرا آکھو سبحان اللہ. ہن گھوڑی دی گل کرن لگا تے ماشاءاللہ حضور دے جڑے عاشق گھوڑے سوار بیٹھے ذرا تسی سبحان اللہ تگڑے ہو جا. حضرت دی وقار حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام دی گھوڑی دے نال قدماں دی خاک جڑی ہے جدوں اس سامری جادوگر نے اس بچڑے دے منہ دے وچ پائی زندہ ہو گیا. کہندے نے کہن لگا اے خدا اے خدا اے رب کعبہ دی قسم ویکھ لا جڑی سواری دے اوتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے. اے جبرائیل دی سواری دی گل کر رہے ہیں, جیڑی سواری دے اوتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے نے. او سواری دے قدماں دے نال لگن والی مٹی جڑی ہے او مردیاں نو زندہ پئی کر دی ہے. اور اگر او دی مٹی کسے بے جان دے وچ جاوے تے جان آ جاندی ہے. میں کیا تو میرے نبی دیاں گلاں کردا ہے؟ نبی نے مردہ زندہ نہیں کیتا, حضور نو کچھ بھی نہیں پتا, شانہ کوئی نہیں. میں کہ جس جبرائیل گھوڑی تے سوار ہوئے او دی مٹی دا اے عالم ہے, او جبرائیل دی گل کردا ہے. معراج دی رات جبرائیل ساری رات جی دے قدم چومے انہوں مدینے دا تاجدار کیا. لو جی تسی سمجھدار بیٹھے ہو, اللہ عقل شعور دیتا ہے. جس سواری تے جبرائیل بیٹھے او سواری نال لگن والی مٹی مردے زندہ کرے, مردے زندہ کرے. جبرائیل نہیں, سواری جڑی ہے
تو پھر دسو میراج دی رات تے جبرائیل رج رج کے محبوب دیاں تلیاں نو چومیا، محبوب دیاں تلیاں نو چومیا، تو پھر جے دیاں تلیاں چومیاں جا رہی ہیں جبرائیل چومن والا ہے تو پھر اس محبوب دا کی عالم ہوئے گا۔ کہندے نے کہ ہن اے گزریا نا وقت، حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک ہور تساں سماعت کرو دلیل، حضرت قیامت والے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھوکن گے، ایک بانسری ہے، اسرافیل اتنا لے کے کھلوتے ہوئے نے، ہلنا کوئی نہیں، انہوں دی ڈیوٹی اللہ فرمانا چل بھی انہیں سور پھوکنا ہے۔ تو سرکار فرمایا کہ جتنیاں بھی روحاں ہیں نکل چکیاں ہون گیاں، اس زمین و آسمان دے وچ اس طرح دا معاملات ہوئے گا جویں مکھی شہد والی ویکھی نا اپنے کھگے تو ساریاں اٹھدیاں ہیں نا اڈدیاں جدوں تے پورا آسمان بھر جاندا ہے۔ فرمایا زمین آسمان دے درمیان اے جدوں اسرافیل سور پھونکن گے اے درمیان والا فاصلہ سارا روحاں دے نال بھر جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جی دی ہے او دے وچ ٹر جاؤ تے اونوں کھڑیاں کر کے میرے کول لے کے آؤ، اج میدان محشر لگنا ہے، سارے تگڑے ہو جاؤ۔ تو سرکار فرمایا کئی اداں دے ہون گے انہاں دے کفن بھی نہیں ہون گے، جسم تے دوڑ پین گے، اج میدان محشر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیتی حضور وچ تو عورتاں بھی ہون گیاں، لوگ پھر نظر اٹھا کے ویکھن گے۔ تو میرے مدینے دے تاجدار فرمایا صحابہ وہ دن اتنا سخت ہوئے گا کسی دی اتنی جرت بھی نہیں ہوئے گی اکھ اٹھا کے انج بھی ویکھ لوے، اکھ اٹھا کے انج بھی پر لوے۔ فرمایا سامنے ویکھی جائے گا تو دوڑی جائے گا تو یہی آواز ہوئے گی اج میرا کی بنے گا، اج میدان محشر ہے، اللہ دی عدالت لگ چکی ہے، اج پتہ نہیں کی بننا ہے۔ سیانے امام مالک فرماندے ہوندے سن دنیا دی عدالتاں چوں نہ ڈریا کر، رب دی عدالت چوں ڈریا کر۔ دنیا دی عدالت چوں نہیں ڈرنا، اللہ دی عدالت چوں ڈرنا۔ اے ہن یہی صحابہ نے عرض کیتی حضور آ جڑے شہید ہو جاندے نے تو پھر انہاں دیاں روحاں کتھے جاندیاں نے؟ بخاری شریف دے اندر ہے، نبی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انہاں دیاں روحاں جڑیاں اللہ سبز پرندے پیدا کیتے نے، اللہ سبز پرندے پیدا کیتے نے، انہاں دیاں روحاں انہاں پوٹیاں دے وچ داخل ہو کے تے جنت دیاں سیراں کردیاں نے۔ شہیداں دیاں روحاں جڑے میرے ملک پاکستان دے شہید ہوئے نے ہزار دی تعداد دے نال، وہ یہ نہ سمجھو مر چکے نے، سمجھو زندہ نے، لیکن حکومت دا ضمیر مر چکیا، لیکن ساڈے دلاں دے اندر سرکار دا عشق جڑا ہے اج بھی جوندا ہے۔ لیکن یاد رکھیا جے یزید دا جبر قہر، اج تساں ویکھیا مسیتاں نوں تالے لگ گئے، سینمے آباد نے، گانے ڈانس والے مجرے آباد نے، انہاں دیاں عدالتاں آباد نے، سارا کچھ آباد نے۔ جے پنگا لیا تو مالک نہ لیا، جے پنگا لیا تو مالک نہ لیا، جے تالے لگے تو مسجداں نوں لگے، جے بند ہوئیاں اذاناں بند ہوئیاں، جے بند ہوئیاں تو اللہ دی بارگاہ چ سجدے بند ہوئے۔ تو اللہ بھی فرماندا ان بطش ربک لشدید، سجنوں ساڈی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر ساڈی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تے اپنی زندگی دے اندر تساں بھی نہیں ویکھیا ہونا کہ اتنا دردناک ظلم جیڑا ہے مرید کے دے اندر ہویا۔ انہاں دا قصور کی ہے؟ قصور صرف اینا ہے کہ وہ اپنے فلسطین بھراواں واسطے نکلے، اپنے فلسطین بھراواں واسطے کہ یار جڑا اتنے ظلم ہو رہا انہوں بند کیتا جاوے، تساں بادشاہ ہو، تانوں اللہ حکمرانی دیتی ہے، وقت دے حکمران ہو، تخت تے بیٹھے ہو، تہاڈی ایک آواز دے نال ایک منٹ جنگ بند ہو جانی ہے، تسی آکھو ذرا۔ اے پر امن احتجاج واسطے نکلے۔ لیکن میں اوریہ مقبول جان صاحب دی گفتگو سنی، انہاں آکھیا کہ اے جدوں مار کا سارا کچھ کر کے مرید کے دا آپریشن کر کے تے ایک فوجی کال کر کے تو مینوں کہندا ہے کہ مقبول جان صاحب میں تانوں ایک گل پوچھاں، اساں جدوں آپریشن کیتا ہے نا تو میں قسم اٹھا کے کہنا جدوں گولیاں مار دے رہے تو وہ درود پڑھ دے رہے، اساں گولیاں مار دے رہے وہ درود پڑھ دے رہے، لبیک یا رسول اللہ کہندے رہے، یا رسول اللہ دے نعرے مار دے رہے، اگے آ کے گولیاں کھاندے رہے تے ساڈی بخشش ہو جائے گی۔ تو اوریہ مقبول جان صاحب کہندے نے مینوں نہیں پتہ تیری بخشش ہونی کہ نہیں ہونی، اللہ درود والیاں دی بخشش فرما دیندا، برود والیاں دی بخشش نہیں فرماندا۔ تو لہذا ہون بھی جڑا قہر جبر ظلم ہو رہا ہے
بے انتہا ہو رہا ہے۔ تو سیانے کہندے نے ظلم جدوں بڑھ جاوے نا تو پھر ختم ہونے والا ہوندا ہے۔ یزید دا ظلم بدیا، مسجد نبوی نو تالے لگے، گھوڑے نچائے، مکے چ گھوڑے بننے، حرم چ بننے، کنجریاں نچائیاں، سارا کچھ کیتا، تے اج کیدا نام زندہ ہے؟ امام حسین دا۔ اج امام حسین دا نام زندہ ہے، تے الحمدللہ جی امام حسین دا نام زندہ ہے تے ساڈے خادم حسین دا نام بھی زندہ ہے۔ تو انشاءاللہ سرکار دا دین تخت تے آئے گا، مٹاؤن والے قادیانیاں دی سپورٹ کرن والے، انہاں نو اپنا پیو کہن والے نیستو نمود ہو جان گے، گل لمبی چوڑی ہو جانی ہے۔ تے کہندے نے کہ ہن جدوں اے اللہ فرمائے، اللہ دے محبوب فرمائے کہ انہاں دیاں روحاں جڑیاں نے اللہ نے سبز پرندے پیدا کیتے نے، انہاں دے پوٹیاں دے وچ داخل ہو کے جنت دی سیر کردیاں نے۔ ادھر ہو گئے ہن یاد رکھیا جے دو روحاں نے، جنتی روحاں تے جہنمی روحاں، چنگی روح تے مندی روح۔ چنگی روح جڑی ہے مومن دی ہے تے گندی روح جڑی ہے اج کل جڑی ہے ماشاءاللہ کرسیاں تے بیٹھے نے انہاں دی۔ آپ باہر کتے کیوں جانا؟ چنگی روح جڑی ہے مومن دی تے مندی روح جڑی ہے گنجیاں دی۔ اے جدوں سارے معاملات ہوئے نا، دو روحاں نے، چنگی روح بھی ہے تے گندی روح بھی ہے۔ ہن چنگی روح جڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جدوں اللہ نے پیدا کیتا، روح اندر داخل ہو گئی، بابا آدم زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اور محدثین فرماندے نے کہ اللہ نے نا سجے موڈے تے اپنی شان دے لائق، اپنی قدرت دے لائق اللہ نے دستے قدرت نہ اتنا تھاپی دیتی بابے آدم نو سجے موڈے تے، جدو تھاپی دیتی تو دے وچوں روحاں نکلیاں، پھر اللہ نے اپنی شان دے لائق بابے آدم علیہ السلام دے کھبے موڈے تے تھاپی دیتی دستے قدرت دے نال، او دے وچوں بھی روحاں نکلیاں۔ اللہ فرمایا آ جنتی نے تے آ جہنمی نے، اے ساری تیری اولاد ہے۔ یہی گل حضرت آدم علیہ السلام علیہ حضور فرماندے نے میں معراج دی رات گیا، جدوں معراج دی رات گیا تے میں ویکھیا بابا آدم سجے پاسے ویکھدا تے ہسی جاندا ہے، کھبے پاسے ویکھدا تے روئی جاندا ہے۔ تے میں پوچھیا اے ابو البشر کی گل ہے؟ سجے پاسے ویکھدے ہو تے مسکرائی جاندے ہو تے ادھر ویکھ کے رو پیندے ہو۔ آکھیا میں جدوں ادھر چھاتی ماردا رسول بھی نظر آوندے میری اولاد دے وچوں، نبی بھی نظر آوندے، صحابی بھی نظر آوندے، غوث کتب ابدال مست کلندر طیبہ تابعین اولیاء صلحاء فقہاء سارے نظر آوندے تو میں خوش ہونا سارے جنتی ہے۔ تے جدوں میں ادھر ویکھدا اولاد ال، ادھر مشرک ہے، کافر ہے، شرک کرن والے تے ناؤذ باللہ نافرمانیاں کرن والے، بتاں دی پوجا کرن والے، جدوں ادھر ویکھدا تے سارے جہنمی۔ مینوں اے بھی دکھ آندا، اے بھی اولاد تے میری ہے نا، اے بھی اولاد میری ہے، میں اس واسطے رونا۔ سرکار پتہ کی آکھیا؟ آکھیا بابا تو پھر انج کر، میں ہجے ٹریا نہیں مالک دے کول تے سودا نہ کر لواں اج اپنے ابے نال، اج اپنے پیو نہ سودا نہ کر لا۔ تے حضرت آدم علیہ السلام آکھیا سونے کیڑا؟ آکھیا تسی انج کرو آ تساں لے لو، ادھر والے مینوں دے دو تے میں ہن بخشا کے آواں گا۔ اے میں ہن بخشا کے آواں گا تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کراں دا کو تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اللہ انہاں تے کرم فرما تے انہاں نو ہدایت عطا فرما کے انہاں نو ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرما۔ جہانگیر بادشاہ گزریا ہے، انہیں نہ ایک بندہ بھرتی کرنا اپنی فوج دے وچ نا، جدو بندہ بھرتی کرنا ہے ایک بندہ حبشی آیا کالے رنگ دا تے لمبا چوڑا جوان چنگا سارا کچھ۔ ہن جدو بندہ بھرتی کرن لگا نا، انہیں ویکھدے ساری انہیں آکھیا انہوں پکا کر لو تے لے جاؤ۔ تے جڑے نال تے بیٹھے سو کہن لگے اے کی ہے، انہوں تے اے تے پڑھیا بھی ککھ نہیں، اے تے کول علم بھی نہیں، انہوں کہن لگے ذرا بول تے صحیح، جدو بولیا تے توتلا بولیا تھوڑا جہا توتلا۔ تے جہانگیر بادشاہ نو کہن لگے اینوں کاتوں بھرتی کری جانا، نہ اینوں بولن دا پتہ، اے دا قد میں ایویں فضول ہی ہے، لمبا قد ہے، عقل اکل اینوں کوئی نہیں، تے تو اینوں ایویں بھرتی کر لیا۔ تے جہانگیر کہن لگا اساں تے سنیا سی دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، تساں اتوں پہ ویکھدے ہو لیکن اتوں کالا ہے لیکن اندروں صاف ہے، دل دا ضرور صاف ہے، اتوں کالا ہوئے تے خیر ہے۔ ایک عالم دین اے جدوں پڑھیا نا جسم دے وچوں روح نکل جاندی ہے، جویں مومن بندے دی ایویں نکلدی ہے، جویں مکھن جو مال نکلدا ہے تے کافر دی اداں نکلدی ہے، جویں مل دا کپڑا لے کے چاڑیاں تے سلٹیا جاوے تے جنیاں او دیاں لیراں ہوندیاں نے اونیاں اس بندے دیاں ہوندیاں نے چیخو پکار۔
ایک عالم دین نے جدوں یہ پڑھیا نا تو سوچی پی گیا یہ کیویں ہو سکتا ہے کیویں نکلدی ہے کی حساب کتاب ہوئے گا اینی گل کردیاں سو گیا خواب دے اندر سرکار دی زیارت ہوئی حضور فرمائے کی گل ہے کہنے لگا حضور آ سمجھ نہیں آندی مکھن چ وال نکلے مومن دی روح جھاڑیاں تے دوپٹہ چھٹیے تے چیخو پکار اینی کافر دی یہ کیویں ہو سکتا حضور فرمائے جی نہیں سمجھ آندی تے صبح اٹھ کے سورت یوسف پڑھی سارا کچھ سمجھ آ جائے گا سورت یوسف پڑھی تے سارا کچھ سمجھ آ جائے گا تو تانوں بھی سنو گا تے تساں بھی تھوڑا جہا تگڑے ہو جا آکھو سبحان اللہ حضرت دی بکار جدو صبح دا ویلا آیا کہندا ہے سورۃ یوسف پڑھدیاں کہندا فسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جدوں انہیں سورۃ یوسف پڑھی دی اللہ فرمایا جدوں تسی قرآن پڑھو کدوں علم حاصل کرو جے نہ سمجھ آوے تو فرمایا علم والیاں دے کول نہیں ذکر والیاں دے کول چلے جایا جو ذکر والیاں دے کول چلے جایا جو کہندا ہے سورۃ یوسف پڑھ رہے ہن سمجھ نہیں آ رہی کی گل ہے حضور نے فرمایا مکھن چوں وال نکلدا ہے ایویں مومن دی روح جھاڑیاں دے اوتے مل دا کپڑا سٹیا جاوے جنیاں اوندیاں لیراں اونی چیخو پکار کافر دی ہوندی ہے منافق دی ہوندی ہے کہندا سمجھ نہیں آ رہی ہن جدوں قرآن پڑھیا اللہ فرمایا جدوں سمجھ نہ آوے پھر ذکر والیاں دے کول چلا جائی ولی دے کول چلا جائی میرے بندے دے کول چلا جائی کہندا اے چلدا کسے ولی دے کول آیا آ کے کہن لگا بابا جی مینوں قرآن دی سمجھ نہیں آ رہی حضور دے اس فرمان دی سمجھ نہیں آ رہی کہندے نے بابے نے جدوں قرآن پڑھیا سورۃ یوسف پڑھی اللہ فرمایا یوسف علیہ السلام دے سامنے جدوں سیب لیا کے عورتاں کھڑیاں ہو گئیاں حضرت یوسف نے اپنے حسن دا پردہ اٹھایا انہاں عورتاں نے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا تے اپنی انگلیاں کٹ لئیاں سیب کٹن دی بجائے انگلیاں دے اوتے چھریاں چلا لئیاں حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن نہ ویکھیا گیا برداشت نہ ہویا بابا جی کہن لگے حضور نے صحیح فرمایا سورۃ یوسف پڑھ لوی سوال دا جواب مل جائے گا آکھیا مومن بندے دی روح اس طرح نکل دی ہے جویں مکھن جواب نکلدا ہے فرمایا یوسف نو ویکھیا حسن ویکھیا سیب کٹن دی بجائے انگلیاں تے چھریاں چل گئیاں فرمایا جدوں مومن بندے دی روح دا ویلا آندا ہے کڈن دا ویلا آندا ہے کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے ادھروں اسرائیل آ جاندا ہے ادھروں کملی والا آ جاندا ہے اے روح کڈدا ہے اے دیدار کردا ہے لو جی پتہ لگ گیا یوسف علیہ السلام نو ویکھدیاں سر سیب نہیں کٹے انگلاں تے چھریاں پھیر لئیاں حسن ویکھ رہیاں سی یوسف علیہ السلام دا تے اے خیرات ساری مدینے والے دی یوسف دا حسن اقصا دے وچ یوسف کیا تکیا نہیں سونے جیا حسن دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئی اللہ ساری حد ہی مکا چھڈی اے حسن یوسف نو ویکھ کے سیب کٹن دی بجائے انگلیاں ادھر جدوں مدینے دا تاجدار او دا امتی غلام جدوں روح نکلن دا ویلا ہوندا نے تے اسرائیل کہندا میں اپنا کام کردا تو اپنا کام کر لے تو تاکلا مدینے والے نو رج کے سونے دی زیارت کر حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے کہنے لگے حضور میری نا بس ایک کوئی تمنا ہے میں جدوں موت دے قریب ہونا تے تساں میرے نیڑے ہویا جے کول رہیا جے تے کہندے نے کہ اے صحابی رسول ہے تے جدوں انہاں دی موت دا ویلا قریب آیا سی نا تے سر انہاں سی تے گود مصطفیٰ دی سی حضور نے اپنی گود دے سر رکھیا ہویا سی یہ کہہ رہے سی میں بڑا ہی خوش قسمت ہاں کہ میری موت میری روح جڑی قبض ہے وہ مدینے والے دی گود دے وچ ہو رہی ہے تے الحمدللہ جنہ اتنے آکھیا نا لبیک یا رسول اللہ تسا ویڈیو دیکھو ایک بندہ چوم کے گولیاں کھا رہا تے اے بابے بلے شاہ نے کہ عشق بلے نو نچایا اے بابے بلے صحیح آکھیا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ اے راہ ویکھدا نہ کو راہ ویکھدا جتھے جاوے جھکا دے وے عاشق دا کر سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا
ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬੂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬੂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਅੱਬੂ ਆ ਦੇਖ ਦਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ। ਤਕਰੀਰ ਮੇਰੀ ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਆਕਾ अलैहि सलाम ਦਾ फरमान है, हुजूर फरमाया ਜਦੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇ तो फरमाया ऐ मेरी उम्मत दे उलमा, ऐ मेरी उम्मत दे गुलामों, फिर वधन वाले जुल्म दे बाजू पकड़ लो। अगर तुसा ना पकड़े तो फरमाया फिर अल्लाह दा अजाब इतना सख्त आएगा विच तुसी भी लपेटे जाओगे, तुसा भी लपेटे जाओगे। नमरूद, फ़िरौन, शदाद, यजीद, ये कितने ने जाबर बादशाह गुजरे। जे ओ नहीं रहे तो रहना इन्ना भी नहीं, जे रह गया तो नाम खुदा दा रह गया। आखिर ते कलाम है। अज लोग ना बड़े चौड़े हो के कहते हैं कि ये सुपर पावर जी अमेरिका है, दूआ मुल्क है, दूआ मुल्क है। तो आप कलाम पढ़ना है तो सानू पता लग जाना सुपर पावर है केड़ा। जरा आखो सुभान अल्लाह। फिर सानू कहना चाहिए सुपर पावर कल्ला तू है, सुपर पावर कल्ला तू है, सब दा वारस अल्लाह तू है, सुपर पावर अल्लाह तू है, सब दा वारस अल्लाह तू है, सुपर पावर कल्ला तू है। अगे शायर की कहंदा है, हर हर थां ते तेरी शाही, हर हर थां ते तेरी शाही, मालिक खालिक वल्ला तू है, सब दा वारस अल्लाह तो है। सारे कह लो सब दा वारस अल्लाह तो है, सब दा वारस अल्लाह तो है। फरिश्ते आयो थे यार बुला के, अरशां उते यार बुला के, देंदा नूर तजल्ला तू है, सब दा वारस अल्लाह तो है। दुनिया नू सुपर पावर समझ वाले चुप रहो, सुपर पावर कल्ला तो है, सुपर पावर कल्ला तो है, सब दा वारस अल्लाह तो है, सब दा वारस। अलहमदुलिल्लाह जी, साडा भी हजूर दे हर गुलाम दा, हर कलमा पढ़ने वाले दा वारिस अल्लाह है। जे इन्ना दीन दबण वास्ते नहीं पैदा होया, दीन बुलंद होने वास्ते पैदा होया। अल्लाह फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक, फरमाया ये जिन्ना तेरा जिक्र घटाउणगे ना, तेरे दीन नू दबाउणगे, अल्लाह उन्नियां बुलंदियां अता फरमाएगा। ते अल्हम्दुलिल्लाह साडे उलमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जितने भी इस दी मुजम्मत करने, अल्लाह इन्हां ते करोड़ां अपनी रहमतां फरमावे। मालीना इल्लल वला उल